اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہے، نوحوں کا سلسلہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی جو قربانی راہ خدا میں پیش کی، اسلام کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو ہر دھرم کے لوگ ان سے بڑی عقیدت اور پیار و محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسا کہ آج کا جو ہمارا عنوان سخن قرار پایا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور انسانیت، اس حوالے سے ہمارے پروگرام ختیجہ ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں آج ہمارے جو مہمانان ہیں ان کا سب سے پہلے ہم تعارف کرائیں گے۔ سب سے پہلے عالی جناب مولانا ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو یہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور انسانیت کے عنوان سے گفتگو کریں گے اور ہمارے مومنین تک اہم باتیں پہنچائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ عالی جناب سید اشرف علی صاحب اس وقت موجود ہیں، جو یہاں پر نواخوانی کریں گے۔ آئیے مومنین، تو سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے لیے ہم عالی جناب سید اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور چاہیں گے کہ وہ محرم کے آغاز کے سلسلے سے ایک نوحہ ہمارے مومنین تک پہنچائیں۔ بسم اللہ۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اے میرے شیر وفادار دلاور بھیا، تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل کی ملائک کو اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوا نیزے پہ آتے دیکھا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں، پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں، میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے، نوک نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، کتنا مشکل ہے سکینہ کو سلانا عباس، مجھ سے کہتی ہے مجھے رن میں ہے جانا عباس، کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ عباس، تم سے مانوس ہے یہ بالی سکینہ عباس، اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے گی، تم اسے گود میں لے لو گے تو سو جائے گی، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو،
قرب میں ڈوبی ہوئی خیمے سے ایک آئی صدا، میرے بھائی کا فرس خون میں نہایا تھا کھڑا، پشت پر کوئی نہ تھا باغ کٹی زین ڈھلا، میں نے پوچھا میرے بھیا کو کہاں چھوڑ آیا، اس کی آنکھوں نے کہا بیٹھنے والا نہ رہا، تو اکیلی ہوئی زینب تیرا بھیا نہ رہا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علم دار اٹھو، نہر کی سمت سے آواز یہ آئی، انور اپنی ہمشیرہ سے کہتا تھا کوئی رو رو کر، حال تو دیکھیے میرا لب دریا کر، مجھ کو للہ یہ بتلائیے میری خواہر، ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھاؤں کیسے، تھپکیاں دے کے سکینہ کو سلاؤں کیسے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علم دار اٹھو۔ شکریہ۔ یہ تھے عالی جناب سید اشرف علی عابدی صاحب جو اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے نوے کی شکل میں۔ اب ہم اپنے عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور ان سے جو یہ ہمارا پروگرام ہے جس کا عنوان سخن قرار پایا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور انسانیت، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے مومنین کو جو ایک بہت اہم سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ جی رضوان بھائی السلام علیکم، اشرف بھائی آپ کو بھی سلام۔ امام حسین دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اگر اس کو پہچانا جاتا ہے تو دو تین طرح سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، خاندان کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اس کی جو اور خصوصیات ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد ہی ملیں گی، تو خاندان کے حوالے سے، اور جب پیدائش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس کو پہچانا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں جو خاص چیزیں آتی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو خاندان کے حوالے سے جب ہمارا آپ دیکھیں گے تو امام حسین کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ ہے۔ آپ جناب رسول خدا کے نواسے، مولائے کائنات کے بیٹے جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے اور امام حسن کے بھائی، اور جیسا کہ جناب زینب کے حوالے سے ابھی نوحہ عائشہ بھائی نے پڑھا، ان کے بھائی جناب عباس کے حوالے سے پڑھا، ان کے بھائی، تو یہ پورا گھرانہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ان کی پیدائش کے وقت یہ ملتا ہے کہ فطرس جس کے بالوں پر، اس کے گھمنڈ و غرور کے اوپر کہ ہم پورے آسمان کا چکر لگا سکتے ہیں، خدا نے بالوں پر چھینے، لیکن ان کو بالوں پر جو ملے ہیں وہ امام حسین کی پیدائش پر ان کے گہوارے سے مس ہونے کے بعد ملے۔ تو اب مطلب یہ کہ ابتدا میں ہی مطلب ہونہار بروا کے چکنے پات یہ کہا جاتا ہے، یعنی ابتدا ہو رہی ہے، پیدائش ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں، سب ہے، اور اس میں فطرس بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، پوچھا، سوال کیا کہاں جا رہے ہیں، کہا میں امام حسین کی، رسول کے چھوٹے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، میں مبارک، ہمیں بھی لیتے چلو۔ حالانکہ ان ملائک کو خدا سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں ان کو لے جاؤں، لیکن معلوم ہے کہ اس جوڑی کے اوپر جا رہے ہیں جو رحیم ابن رحیم ہے اور کریم ابن کریم ہے، تو اب یہاں گویا سوال کا بھی موقع نہیں ہے، وہ کہاں چلو اور چلے، اور اس کے بعد جو ہے بالوں پر۔ تو یہ ابتدا میں ہمیں آپ چیز، پھر درمیان میں بھی ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر جیسے وہ اگر ان کے شوق میں ان کے بچپن کے دوست اور اپنے بابا مظاہر سے کہا کہ آپ جناب رسول خدا کو بلا رہے ہیں تو میرے ساتھی امام حسین کو بھی بلائیے،
اور اس کے بعد جو ہے چڑھے ہوئے ہیں بلندی پہ، دیکھ رہے ہیں کہ کب آ رہے ہیں، اور پھر انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آتے ہوئے دیکھا تو دوڑتے ہوئے پھر ملتا یہی ہے تاریخ میں کہ آپ گرے اور گر کے آپ کا روح پرواز کر گئی۔ تو اب جب دسترخوان بچھا ہوا ہے تو امام حسین کہتے ہیں کہ میرا میزبان حبیب کہاں ہے، اور مظاہر بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، یعنی جناب حبیب کے والد مظاہر بتانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم یہ بتائیں کہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہاں پہ فطرس کو بالوں پر اور یہاں پہ یہ، تو پوری زندگی ان کی اسی طرح سے گزرتی ہے۔ تو پیدائش ہو گئی، اور پھر تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت، اب آپ سوچیں جناب رسول اللہ خدا کی گود میں مولا کائنات کی جناب فاطمہ زہرا، ایسی گودیاں جب ملی ہوئی ہیں تو تعلیم و تربیت کتنی اچھی ہوئی ہوگی، کیسا اخلاق، کیسا کردار ان کا ہوگا، سخاوت والا معاملہ، شجاعت والا معاملہ، یہ تمام چیزیں، بھئی باپ سے شجاعت، سخاوت، علم، یہ سب چیزیں جو ہے وہ خاندان سے۔ تو اب یہ تعلیم و تربیت ہو گئی۔ جب ایسے گھرانے میں کوئی بچہ پروان چڑھ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ عظیم کردار رکھتا ہو۔ اچھا، پھر وہ خود اپنے جو دنیا میں سیکھی یا جو کچھ کر رہا ہے اس کا اپنا کردار، وہ ایک خاص چھاپ چھوڑتا ہے۔ تو امام حسین پوری تاریخ کے حوالے سے، یعنی پوری زندگی ان کی دیکھی جائے، اور خاص طور سے کربلا کے واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا انسان ہو کہ تاریخ کربلا کو پڑھے، سنے اور اس سے متاثر نہ ہو۔ یعنی کہ ہر انسان متاثر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہوگا، دیکھیے یوں تو اخلاق اور کردار اور یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ امام حسین نے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک پیغام دیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ بھی کیا کہ ظلم جہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف، یعنی کہ ظلم جہاں پر ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف بلند ہوئیے۔ یہ فطرت ہے۔ فطرت یہ ہے کہ اپنے آپ جو ظلم کر رہا ہے مظلوم کے اوپر، اپنے آپ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سڑک کے کنارے چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، ڈاڑیں مار مار کے رو رہا ہے، اپنے آپ چلتا ہوا انسان رک جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یعنی اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی نے اس کو پریشان کیا ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی فطری طور کے اوپر ذہن میں آئے گا کہ اس کو کسی نے تکلیف پہنچائی، کسی نے پریشان کیا، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، جس نے ظلم کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ابھی جو نوحہ ہمارے اشرف بھائی نے پیش کیا، اور امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ کے حوالے سے، جن کے چچا جناب عباس، یہ نوحے کے آخری حصے میں آپ نے کہا کہ جناب عباس نے گویا اپنی زبان سے کہا کہ میرے تو شانے ہی کٹ چکے ہیں، اب میں کن ہاتھوں سے اپنی بھتیجی جناب سکینہ کو تھپکیاں دے کے سلا سکتا ہوں۔ دیکھیں امام حسین کے جو دو بچے ہیں، یعنی جناب رباب کے دو بچے، جناب علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں اور 4 یا 5 سال کا سن جناب، یہ دو بچے تاریخ میں ایسے ہیں، یہ تو سبھی پوری تاریخ کربلا ہر انسان کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ دو بچے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد کوئی بھی پتھر دل بھی انسان ہو تو آنسو بہا دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے گویا شام غریبہ کے حوالے سے یہ نوحہ پڑھا گیا کہ شام ہو چکی ہے، اے میرے بھائی عباس اٹھو اور یہ سکینہ جو سونا چاہ رہی ہے اس کو سلا دو۔ اب ابھی دیکھیے جناب سکینہ کون ہے؟ جناب سکینہ امام حسین کی بیٹی ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے جو عصر عاشورہ کے قریب جب امام حسین خیمے سے رخصت ہو کر مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بیٹی اپنے بابا سے، کیونکہ صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، تو اب میرا بابا بھی مقتل میں جائے گا تو گویا واپس نہیں آئے گا، جب واپس نہیں آئے گا تو میں یتیم ہو جاؤں گا۔ گویا یہ احساس
حسین کی بیٹی جو چہیتی بیٹی ہے اس کو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسب وفادار کے سمو سے لپٹی ہوئی، قدموں سے لپٹی ہوئی، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اور اس کے بعد بابا نے دیکھا، بابا اترے، کہا اچھا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو مجھے آخری بار اپنے سینے پہ سلا لیں، یعنی سینے پر سونے والی. اور یہ باپ بیٹی وہ ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کے بغیر چین ہر دونوں کو سکون ملتا ہے، اور یوں بھی بیٹی رحمت ہے. اور پھر امام حسین کی بیٹی. اچھا اب میدان میں چلے گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے آپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا اور سب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد شام غریبہ آ گئی. اچھا یہ بیٹی جو امام حسین کی ہے وہ امام حسین نے اپنی بہن جناب زینب کے حوالے کی کہ اب تم اس کا. اب جب شام غریبہ آ گئی، اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا چھا گیا تو جناب زینب نے بچوں کی گنتی، وہ بچے جو سہمے ہوئے ہیں، جو یتیم ہو چکے ہیں، جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ان بچوں کو جب گن رہی ہیں جناب زینب، اور اس بات کا بھی احساس ہے کہ میرا بھیا کہہ گیا ہے اس بیٹی کا خیال رکھنا، اور اس کو ان بچوں کے درمیان نہیں پایا، یعنی کہ شمار کیا تو بچوں کے درمیان نہ پایا. تو اپنی بہن جناب ام کلثوم سے کہا چلو بھیا کی امانت کو ڈھونڈ کے لائیں کہاں ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کربلا میں اتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، سب جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں. ان بچوں میں ایک بچی نہیں ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اب سوچنا یہ پڑے گا کہ ان بچوں میں صرف جناب سکینہ ہی مقتل میں کیوں گئیں، اور جن کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے نیند ستا رہی ہے، بابا اپنے سینے پہ سلا لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات یہ بچی اپنے باپ کے ہی سینے پہ سو رہی ہے. اب رات آئی، اندھیرا آیا، اور یہ بچی کہہ رہی ہے مجھے نیند ستا رہی ہے، اور ادھر سے آواز آئی کہ الیہ الیہ سکینہ، اے سکینہ ادھر، اے سکینہ ادھر، اے سکینہ ادھر. آواز کے سہارے باپ کے قریب پہنچے اور سینے پہ. اور پھر جب یہ ڈھونڈتی ہوئی جناب زینب پھوپھی و بھتیجی کی یا چچا و بھتیجے کی یہ محبت فطری طور پہ ہوتی ہے، تو یہ پھوپھی تلاش کرتے ہوئے جاری ہے. اب دیکھتی یہ ہے کہ بیٹی باپ کے سینے پر سوئی ہوئی ہے. سوچنا پڑے گا کہ شام غریبہ میں جناب حسین کی یہ بیٹی، امام حسین کی یہ بیٹی رات کی تاریکی میں کس طرح سے وہاں پہنچی، اور ان کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور جناب سکینہ سے جناب زینب پوچھ رہی ہیں تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ سر تو ہے نہیں، چہرہ تو ہے نہیں، کیسے پہچانا؟ شاید جناب سکینہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آج کی رات گویا میری زندگی کی آخری وہ رات ہے جس رات ہم اپنے بابا کے سینے پر سو سکتے ہیں. اس کے بعد مجھے وہ موقع نہیں ملے گا کہ جب میں اپنے بابا کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سکینہ وہ ہے جو شام کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے. ہر ایک کو قید سے رہائی ملی، سب لوگ امام حسین اور دوسروں کی قبروں کے اوپر آئے، لیکن یہ بیٹی وہ ہے جو مدینے کی تمنا رکھتی ہے، باپ کے سینے کو تلاش کرتی ہے، لیکن اپنے بابا کے سینے پہ نہیں پہنچ پاتی. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ داستان کربلا کے حوالے سے سنائی جائے کہ وہ بیٹی جو اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی، شام غریبہ کے سناٹے میں جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے لاشیں تھے، اور وہاں پہ اپنے بابا کو تلاش کرتی ہے، اور پھر اس کو موقع نہیں ملتا ہے کہ اپنے بابا کی قبر تک بھی آ سکے. اللہ اکبر. یہ اچھا اب یہ سب چیزیں اگر بھلی کسی کو بتائی جائے کہ ایسا بچہ جو 6 مہینے کا ہے، اور اس کے لیے سوال آپ پانی ختم نہیں ہو جاتا. بھئی چھوٹا بچہ کتنا پانی پی لے گا؟ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اس بگڑے ہوئے سماج میں بھی راستہ چلتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں، ٹرینوں پہ بسوں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ اگر رو رہا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہیں پیاسا نہیں، کہیں پیاسا نہیں، کہیں پیاسا نہیں. اور یہاں باپ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، اور آؤ اور آن کر چن کر. وہ باپ جو اپنے دشمن تک کو پانی پلا چکا ہے.
جو یہ گویا دنیا والوں کو سبق دے چکا ہے کہ زندہ ہر ایک کو رہنے کا حق ہے. اور اسلام میں تو یہ درس دیا گیا ہے, یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر نجس کتا بھی پیاس سے مر رہا ہو اور تم نے وضو کے لیے بہت مشکل سے پانی اکٹھا کیا ہو, تو وہ پانی تم اس مرتے ہوئے جانور جو نجس جانور ہے اس کو دے دو, تم تیمم کر لو. یہاں چھوٹا سا بچہ ہے, چند قطرے آپ مانگا جا رہا ہے, لیکن تیرے سے شعبہ ہے جو جنابی علی اصغر کے. تو یہ چیزیں وہ ہے جو ہر ایک کو رلانے کے لیے کافی ہے, جو یہ کہہ سکتا ہے. یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ایسے ظالم تھے جو 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں دے رہے تھے. تو اب یہ ظلم کے خلاف گویا لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ ظلم کو کس طرح سے, ظالم کو, ظلم کو کس طرح سے جو ہے ختم کیا جائے. تو یہی تربیت جو ہے ہمیں ماہ اذان میں, ماہ محرم میں یعنی محرم باطل کے خلاف ایک آواز ہے, ظلم کے خلاف ایک آواز ہے جو بلند کی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں. اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو ہم جناب سید اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک بہت ہی مشہور و معروف نوحہ, مقبول نوحہ, جو آپ غالباً 8 سال سے یہاں لکھنؤ میں آپ کو شرف ہے کہ آپ پڑھتے ہیں وہ نوحہ ہم چاہیں گے. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا, پیاسی ہے سکینہ, کیونکہ اسی حوالے سے یہاں پہ ذکر بھی ہو. ابھی جناب آپ نے ذکر کیا جناب سکینہ بنت الحسین کے حوالے سے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ یہ نوحہ ہمارے مومنین جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیں. اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا, پیاسی ہے سکینہ, یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا, پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے, اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے, خود اپنے لہو کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے, میں بن گئی بادصر لئی نو کا نشانہ, پیاسی ہے سکینہ. گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے, قسمت میں میری ہے میری زندہ کے اندھیرے, کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے, لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے, ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا, پیاسی ہے سکینہ. ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر, وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر,
تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ چھن گئی زینب کی چادر لٹ گیا زہرا کا گھر، چھن گئی زینب کی چادر لٹ گیا زہرا کا گھر، تب کہیں جا کر بچا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ایک بار پھر اس پروگرام کے اختتام کے لیے، کیونکہ وقت ہمارے پاس اب ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں اسی طرح ہم ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے، اور بس ہمارا آخری سوال، کیونکہ ابھی اسی سے ریلیٹڈ گفتگو ہو رہی تھی یہاں پہ، تو ہر مذہب کے لوگ امام حسین علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے مومنین کو بتائیے۔ دیکھیے، عقیدت رکھنے والی بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کی درد والی وہ ہے، اور اس سے جو ہے پلس خاندان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بنیادی چیز جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جو بنیادی سبق دیتے ہیں، جس سے عقیدت جس کی بنیاد پہ ہے، وہ ہے کہ آپ نے جیو اور جینے دو کا سبق دیا ہے، یعنی میری بھی جان بچی رہے اور میرے دشمن کی بھی جان بچی رہے۔ مدینے میں آپ دیکھ لیجیے، جب احساس ہوا اپنا وطن ہے چھوڑ دیا اس لیے کہ کسی کا خون نہ بہے۔ مکے میں دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ جناب حر جو اس وقت دشمن کی صف میں تھے، گھیرنے کے لیے آئے ہیں اور کوفے سے کربلا کی طرف لے کے جا رہے ہیں راستے سے گھیر کے، تو اس وقت ایسی حالت میں تھے کہ پیاس سے تڑپ رہے تھے سب کے سب، لیکن آپ نے جیو اور جینو دو کا سبق دیا، پانی پلا دیا، جی جی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے بہادر بھائی جناب ابو الفضل عباس سے جب خیمے ہٹنے والی بات آئی فرات کے کنارے سے، یا اور دوسرے موقعوں کے اوپر جب دشمن چڑھائی کر رہا ہے، کہا موقع آ گیا ہے، یا روز عاشورہ آپ کو روکے ہوئے ہیں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم تو میرے، ان کو جو ایک سبق دیا، ان کے حوالے سے جو پوری دنیا کو ایک سبق دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ میں مجھے اپنی طرف سے پہل نہیں کرنا ہے۔ یہ جیو جینو دو ہے، یا یہ کہنا کہ ہم ہندوستان چلے جائیں گے، ہندوستان چلے جائیں گے، یعنی جب ہم ہندوستان چلے جائیں گے تو ہماری تم سے جنگ نہیں ہوگی، جب جنگ نہیں ہوگی نہ تمہارا آدمی مارا جائے گا، نہ میرا آدمی مارا جائے گا، نہ تمہارا خون۔ اور شاید اسی وقت امام حسین نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے لوگ زیادہ اہم ہیں بنسبت یہاں کے، بنسبت کوفے کے، بنسبت کربلا کے، بنسبت شام کے، ہندوستان کے لوگ گویا زیادہ اہم ہیں، ہم وہاں چلے، وہ امن کی جگہ ہیں۔ جی، بس ایک سوال بھی یہاں پر مجھے کیونکہ یاد آ گیا کہ جیسا کہ کچھ لوگ
یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے تھے، تو امام نے خود ہی نے یہ فرما دیا انہی نے؟ اگر جنگ کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ نوجوانوں کو لے کے چلتے، یہ 6 مہینے کے بچے کو، 4 مہینے کے بچے کی عورتوں کو لے کے کیوں چلتے؟ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ میں اپنے امت نانا کی اصلاح کا بتا، یہ بات ہی ایسی ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ وہ واقعاً اصلاح کے لیے نکلے، اصلاح کے لیے نکلے تھے، اور مطلب اچھی چیزیں کرو، ظلم نہ کرو، یہ سب چیزیں، اور یہ ہے درس بھی لیا، درس دے دیا۔ اب یہ مطلب دشمن کو پانی پلانا یہ درس ہے، بہت بڑا درس ہے۔ اپنی طرف سے ہمیں ابتدا نہیں اچھا جب آپ نے سب نے طے کر لیا کہ اپنی طرف سے ابتدا نہیں کریں گے، نہ ہم ابتدا کر رہے ہیں تو جواب کون دے گا؟ شاید اسی وجہ سے آپ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہر جگہ ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے، جب کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اپنی طرف سے جو ہے حملہ نہیں کریں۔ تو شاید یہی وہ پیغام ہے جو امام حسین کا دیا، اپنی طرف سے مجھے پہل نہیں کرنا۔ تو امام حسین نے اور اس کے بعد جو ان کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، ان کے اقوال ہیں، یہ سب چیزیں اس کے حوالے سے اپنے آپ جو ہے دنیا اور ان سے جڑتی جا رہی، ہمیشہ آپ دیکھیں جڑتی جا رہی۔ یہاں پہ جو غیر مسلمین کے بنائے ہوئے امام باڑے اسی لکھنؤ موجود ہیں، جھاؤلال، جیسا کہ ابھی آپ نے بھارت کا ذکر کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہندوستان چلا جانے دو، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ بہت ساری ایسی جگہیں تھیں مگر انہوں نے یہاں جگہ تھی؟ شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ امن ہے، یہاں پہ پہچانا جائے گا کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے، ان کا پیغام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھیے کہ جب بھی یہاں پر ایام اعزا کا سلسلہ ہوتا ہے ہر محرم میں، تو جو یہاں پر مجالس کا سلسلہ ہے، جو یہاں پہ جلوس نکالے جاتے ہیں، تو اس میں جو مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے تو خاصی تعداد ہندوؤں کی ہوتی ہے، اور اس میں سکھ ہیں، ہمارے سکھ ہیں، ہندو بھائی ہیں، ان کی مہلائیں بڑی عقیدت سے آتے ہیں وہ لوگ، اور آ کے تعزیے بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام سے بے پناہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اور آپ یہاں امام باڑے دیکھیں، لکھنؤ گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے، بھائی جھاؤلال کا امام باڑہ آپ دیکھ لیے، روضہ کاظمین دیکھ لیے، اس کے علاوہ جگناتھ اگروال کا بنایا ہوا، اور آپ دیکھیں کہ جو چنی لال کا بنایا ہوا فاطمین ہے، یا ٹکیت رائے کا بنایا ہوا امام باڑہ، بھائی شاہ نجف کا امام باڑہ، یا چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، یا مولا عباس جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی درگاہ ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیے بڑی تعداد میں ہندو آپ کو ملیں گے، کیونکہ بھائی وہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی مرادیں آتی ہیں، وہ آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں۔ اور ایک میں واقعہ بتاؤں آپ کو، ایک گاؤں میں جب وہ عشرے کا جلوس نکل رہا تھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اہل نور بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، تو ایک غیر مسلم کھڑا ہوا تھا، میں ان کے پاس گیا، جلوس نکل رہا ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے؟ اب اس کا جملہ سنیے تو لگتا ہے کہ کتنا عقیدت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ بہت بوڑھے لاٹھی لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بولے کہ جلوس میں شریک ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اچھا کچھ دن رہنے کے بعد وہ جاتا ہے، جب جاتا ہے تو ہم لوگوں کی تہذیب اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو دروازے کی ڈیوڑی تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی اہم ہے تو اس کو تھوڑا۔ تو اب یہ آقا حسین عراق سے ہمارے یہاں تشریف لائے، اب یہ جا رہے ہیں تو ہم ان کو گاؤں کی سرحد تک چھوڑ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس سے بڑا مطلب اس طرح سے عقیدت، مطلب اتنی عقیدت کو رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ بس ہم چاہیں گے کیونکہ اس پروگرام کا وقت بالکل ختم ہے، بس ایک پیغام 1 منٹ میں آپ ہمارے مومنین کو ضرور دیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا ایک نوحے کے لیے۔ اب پیغام بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہمیں ظالم کو پہچاننا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ سماج میں جگہ جگہ ملتا ہے، نفرت کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین کا دیا ہوا پیغام ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جنگ میں اپنی طرف سے پہل نہیں کرنا ہے، تاکہ انسانی خون زمین کے اوپر نہ گرنے پائے، جیسا کہ خود امام حسین نے کر کے دکھایا مکہ، مدینہ، کربلا، کوفہ، ہر حوالے سے۔ یا آپ دیکھیں بددعا تک کے نہ کرنے کی تعلیم امام حسین کے کٹے سر نے اپنی بہن زینب کو دی، یعنی ہمیں بددعا بھی نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد اور اس طرح سے سماج میرا اچھے سے اچھا
بچ سکتا ہے۔ میرا پیغام بس یہی ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا امام حسین کے حوالے سے کہ جنگ میں ہمیں اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی۔ یہ تو تھے عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب، جو اس وقت پروگرام امام حسین علیہ السلام اور انسانیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ہماری ملاقات ایک بار پھر ہوگی ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے خطیہ ٹی وی، اور اس پروگرام کا اختتام باقاعدہ طور پر ہم ایک سلام سے کرنا چاہیں گے جو بہت مقبول کلام ہے، اور یہ جناب سید اشرف علی عابدی صاحب جو اس پروگرام کا اختتام اس کلام سے کر رہے ہیں، گھبرائے گی زینب۔ گھبرائے زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے ناباس، اکبر بھی نہیں پاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں
گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی۔ کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب۔